اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بت میں ایسا کیا تھا کہ عرب اتنے ذہین لوگ ہونے کے باوجود اس بے جان بت کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ یہ بت عرب کے لوگوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور لوگ اسے پوجنے پر مجبور تھے۔ یہ عزا نامی دیوی کیا ایک ماورائی طاقت تھی یا پتھر کا بنا صرف ایک بت؟ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دینی ابراہیمی پر تھے۔ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت کے عربوں کی عظیم بت عزا کی تاریخ اور اس کا انجام جانیں گے۔ عرب قوم دینی ابراہیمی پر تھے، لیکن ابلیس نے انہیں کفر و شرک میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے پاس بہت سے بت تھے، لیکن ان میں سے 3 بت بہت مشہور اور اہمیت رکھتے تھے۔ ان بتوں کو عرب بہت پوجتے اور ان کے سامنے منتیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھاتے۔ ان بتوں کا نام لات، منات اور عزا تھے۔ عرب لوگ ان کا بہت احترام کرتے اور زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے آ رہے تھے۔ عرب کے لوگ ان تینوں بتوں لات، منات اور عزا کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے، لیکن ان تینوں بتوں میں سے عزا کو بلند مقام حاصل تھا۔ یہ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو سلیم، بنو قریش، بنو عطفان اور بنو کنانہ عزا کو ماننے والے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ کچھ نے لکھا کہ لات اور منات بہنیں اور عزا ان کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و امان، خوشحالی اور انتقام کی دیوی تھی، اور مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہے اور وہ شیر پر سوار رہتی ہے، جسے عرب اسد اللات کہتے ہیں۔ منات کو عزت، دولت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا کو عزت، حفاظت، حسن و جذبات اور محبت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ عزا کا بت طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا اور عرب زمانہ جاہلیت سے ہی عزا کو مانتے آ رہے تھے۔ ویسے تو قریش خانہ کعبہ کا طواف کرتے، لیکن خانہ کعبہ کے گرد گھومتے وقت یعنی طواف کرتے وقت ان بتوں کا بلند آواز میں نعرہ لگایا کرتے تھے۔ لات، منات اور عزا کے اصلی بت عرب کے کسی دوسرے علاقے میں رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کے علامتی بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے۔ عرب کے جاہل لوگ ان بتوں کے سامنے قربانیاں کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں، یعنی شیطان عورتیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان بتوں کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مندر میں رکھا جاتا اور مندر میں پجاری ان کی خوب دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی جو چیزیں ہوا کرتی ان کو خود سمیٹ لیا کرتے تھے۔ دوبیہ اسوینی نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ عزا کا مندر خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں اس درخت کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہے جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پایا جاتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ لوگ جب مندر میں چڑھاوے چڑھاتے اور منتیں مانگتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو جاتی اور بولنے لگتی۔ لوگوں کو اس بات کا ذرا علم نہیں تھا کہ جس بت کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیتی ہے۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑنے کا حکم دے دیا اور اسلام کا مزید بول بالا ہونے لگا۔ چند مورخین نے لکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں سے ایک بت کو مشرکین نے بڑی احتیاط اور رازداری کے ساتھ نکال کر ہندوستان کی جانب روانہ کر دیا اور وہ ہندوستان کے علاقے گجرات میں پہنچا دیا گیا۔
جہاں بہت بڑے مندر میں اس بت کو رکھا گیا جو سومناتھ کے مندر سے جانا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ ڈالا تھا۔ 25 رمضان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور عزا کی تباہی کا مشن ان کو سونپ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عزا کے مندر کے سامنے جھاؤ کے 3 درخت ہیں، ان میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر خراز بستی میں جیسے پہنچے تو عزا کے مندر کے سامنے اس تیسرے درخت کو کاٹنے کے ارادے سے قریب گئے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ شعلہ برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو دیکھنے لگی۔ یہ خوفناک شکل والی ایک برہنہ عورت تھی۔ مندر کا پجاری اندر سے بھاگتا ہوا آیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید کی جانب جیسے ہی بڑھی تو حضرت خالد بن ولید نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا اور جلتے جلتے کوئلوں کا ڈھیر بن گئی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مندر کے پجاری کو بھی قتل کر دیا اور اس کے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ عزا تھی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اب دوبارہ اس کی پوجا نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔